عرس منانا یا پھر چادر چڑھانا کیسا ہے؟ یہ سب بدعت ہیں جی. موجودہ جو پیر وغیرہ کی بیعت کرنا ہے یہ بھی بدعت ہے، کوئی ثابت نہیں. بیعت اسلام میں صرف خلیفہ وقت کی ہے، اور وہ بھی اللہ رسول کے احکامات کے اندر. یہ جو بیعتیں ہیں نا پیروں فقیروں کی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب اجتہادی بیعتیں ہیں، اسی پر قیاس کر کے. ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر یہ قرآن و سنت سکھائیں. ٹھیک ہے، استاد شاگرد کے رشتے کے تحت اگر کوئی بیعت لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن اپنی عبادت نہ کروائے. بتائے قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے بجائے اپنے بزرگوں کی تعلیمات دینے کے. سب سے بڑی بات، تصوف کے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ تک، اس کے نبی تک پہنچاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ کے بزرگوں کے سلسلے میں جو سنت اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے، صبح و شام کے، وہ تو 90% سے زیادہ آپ کے بابوں کے ہیں، وہ قرآن و سنت میں تو آئے نہیں ہیں. وہ تو ہم پرنٹ کر کے گرین کارڈ اور بلو کارڈ دے رہے ہیں نا آپ کو. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بیعت نہیں کرتے، کیونکہ ہماری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے. سورہ توبہ میں ہے کہ مومنین کی بیعت، اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ کہ تم نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا ہے. بیع عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو. بیعت کا مطلب ہے اپنا آپ بیچنا. تو انسان کے آگے اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتا، سوائے یہ کہ وہ اللہ کے احکامات کے انڈر کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے. یہ نہیں کہ میں تجھے بیچ رہا ہوں، جو قرآن میں ہے سب سے بڑی بیعت تو رسول اللہ کی بیعت ہے نا. لیکن سورہ فتح میں آیا کہ اللہ ان اصحاب سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے آپ کے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. یعنی رسول اللہ اپنی ذاتی بیعت نہیں لے رہے تھے بلکہ اللہ کی بیعت لے رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے محلے میں جمعے کی دوسری اذان امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ تو ویسے ہی ثابت کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ جو دوسری اذان دی جا رہی ہوتی ہے نا اصل میں یہی ایک اذان ہے. جو پہلی اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ فالتو ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں جمعے کی دوسری اذان شروع ہوئی تھی. اس میں لفظ تیسری کے، وہ تیسری سے مراد اقامت کو بھی بیچ میں جمع کرتے ہیں. پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی اور اس میں الفاظ ہیں کہ مدینے کے بازار میں جب آبادی بڑھ گئی تو بازار میں پیرلل میں حضرت عثمان نے دوسری اذان شروع کروائی تاکہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا ٹائم ہو چکا ہے. گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، اذان کی آواز ہی ہوتی تھی. تو جمعے کی دو اذانیں مسجد کے اندر دینا یہ بدعت ہے. حضرت عثمان نے نہیں دی ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عثمان نے ایک ہی اذان کو پیرلل میں دو جگہ کیا ہے، جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے. اب یہ جو حنفی دے رہے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو کہتے ہیں جی اہل حدیث تو حضرت عثمان کی سنت میں عمل نہیں کرتے، یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے. وہ صحابہ نے شروع کروائی ہو تو مانتے ہیں نا. حضرت عثمان نے تو جمعے کی دوسری اذان شروع نہیں کروائی، وہ تو پیرلل میں بازار میں شروع کروائی تھی. مسجد میں ایک اذان ہوتی تھی، اور وہ اذان یہاں پہ وہ ہے جو خطیب کے سامنے وہ دیتے ہیں نا، وہ والی اذان. وہ اذان عربی کا، وہ جو امام عربی والا خطبہ شروع کرتا ہے اس سے پہلے ہوتی ہے. اصل اذان وہی ہے. جو 12:30 دے رہے ہوتے ہیں نا وہ اذان فالتو ہے ان کی، کیونکہ حنفیوں کا تو وہ کہتے ہیں نا اصل خطبہ اس وقت شروع ہوتا ہے. رہ گئے اہل حدیث، تو اہل حدیث چونکہ خطبہ سنت کے مطابق دیتے ہیں، دونوں خطبات کھڑے ہو کر اور عربی اور اردو کو مکس کر کے، کیونکہ خطبہ تذکیر ہے. اللہ کی حمد درود شریف آپ عربی میں اور باقی تقریر تو آپ اردو میں کریں گے. تو وہ تو آلریڈی جو اہل حدیث ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا آ کے، وہ اسی وقت ہی وہ اپنی تقریر شروع کرتے ہیں. حنفی جو ہے وہ پہلی تقریر وہ اضافی ایڈ کی ہوئی ہے اور بعد میں عربی والا خطبہ کہتے ہیں اصل خطبہ یہی ہے. اسی لیے لوگ عربی کے خطبے میں ہی پہنچتے ہیں. جب انہوں نے خود کہا کہ اصل یہ ہے تو وہ پھر نقل تو نہیں سنتے. ہاں، لیکن یہ یاد رکھیے گا بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے گائے ذبح کرنے کا، اس کے بعد بھیڑ بکری، پھر مرغی ذبح کرنے اور پھر انڈا صدقہ کرنے کا. اس میں الفاظ ہیں جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ ذکر سنتے ہیں، یعنی خطیب کی باتیں، بشرطے کہ کہانیاں نہ ہوں. تو حنفیوں کی جو پہلی تقریر ہے نا اردو والی، اس میں چونکہ حنفی امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، لہذا جب وہ ممبر پہ بیٹھ گیا اس کے بعد جو آئے گا اسے جمعے کا عام ثواب ملے گا، خاص ثواب اس کا ختم. عربی خطبہ چھوڑ دو کیونکہ خطیب ممبر پہ چڑھ چکے. یہ ذہن میں رکھیے گا. رہ گیا وہ سامنے دینا، اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی کہ آپ نے بالکل امام کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے، سائڈ پہ دینا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت کا تو فتویٰ ہے کہ مسجد میں اذان دینا ہی گناہ ہے.
وہ کہتے ہیں مسجد کی توہین ہے، مسجد میں اذان دینے کا تک کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اذان تو ہوتی تھی مسجد سے باہر لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے، تو حضرت بلال تو مینار پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، مسجد کی چھت پہ دیتے تھے، دائیں بائیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ چہرہ بھی پھیرتے تھے، ثابت ہے سنن ترمذی کے اندر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد میں آؤ، کیونکہ اس وقت سپیکر نہیں ہوتے تھے، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، الارم نہیں ہوتے تھے۔ یہ لاجیکلی ان کی بات درست ہے، مسجد کے اندر تو اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اذان تو باہر کے لوگوں کو بتانے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں مسجد کے اندر اذان دینا توہین ہے۔ یہ غلو ہے، توہین کہاں سے ہو گیا؟ اگر وہی کام سپیکر سے پورا ہو رہا ہے اور آپ نارمل آواز میں اذان دے رہے ہیں، اچھا ان کو اذان میں توہین نظر آتی ہے جو اللہ ہو کی ضربیں مسجد میں لگواتے ہیں اونچی آواز میں، اور جو آنے پہ نعرے لگواتے ہیں میلاد کے جلسوں میں اور مولویوں کے آنے پہ، وہ کوئی توہین نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو پکے رضوی ہیں نا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، انہوں نے باقاعدہ طور پر مسجد کے اندر ایسی جگہ ڈکلیئر کی ہوئی ہیں جو مسجد سے باہر ہیں۔ جی فیضان مدینہ کراچی میں آپ چلے جائیں، جو مرکز ہے دعوت اسلامی کا، الیاس قادری صاحب مدنی چینل والوں کا، اتنی بڑی مسجد ہے، آپ کو مسجد کے سینٹر میں ایک چبوترا نظر آئے گا، آلموسٹ اتنا، جس کے چاروں طرف وہ گرل بھی لگی ہوئی ہے لکڑی کی، ریلنگ جسے آپ کہتے ہیں، بڑا خوبصورت۔ آپ پہلے پریشان ہو جائیں گے کہ کوئی مقبرہ کسی کا بنا ہوا ہے، کوئی قبر بنی ہوئی ہے، یہ کوئی خاص جگہ ہے، ادھر کوئی پانی نکلا ہے، ایسی کہتے ہیں نا بزرگ، اے خوہ پہلے دودھ سی، بزرگاں نے دعا کر کے دوبارہ پانی بنایا ہے، کیونکہ بزرگاں نے کھودیا سی تو دودھ نکلتا سی پچھوں، ساڑھے جیل میں کہتے ہیں وہ دودھ، لیکن پانی بن گیا، تاثیر والے بھی دودھ ڈالی ہے۔ اچھا ان کو پتہ نہیں دودھ میں ویسے ہی 90% پانی ہوتا ہے، تو وہ آپ ان سے پوچھیں گے نا یہ آپ نے بیچ میں چبوترا کیوں بنایا ہوا ہے سینٹر میں، اس کے آگے بھی صفحے ہیں، پیچھے بھی صفحے ہیں، دائیں بائیں بھی جگہ ہے، اور امام کی سیدھ میں بالکل چبوترا ایک اونچا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم نے مسجد بناتے وقت شروع میں اسے مسجد سے باہر ڈکلیئر کر دیا تھا، کیونکہ مسجد کے اندر اذان دینا منع ہے، لہٰذا اس چبوترے پہ کھڑے ہو کے جب اذان دیتے ہیں گویا کہ باہر ہے۔ تو اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت کا مقصد یہ تھا کہ اذان ہوتی ہے باہر کے لوگوں کے لیے، مسجد کے اندر اونچی آواز کرنا اذان کے لیے مسجد کی توہین ہے، تو توہین تو کر رہے ہو ابھی بھی تم، کیونکہ مسجد کے اندر آواز تو آ رہی ہے۔ یا تو مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بناؤ، اس کمرے میں جا کے اذان دو، جتنا شور ڈالنا ہے وہاں ڈالو، جس طرح کئی مساجد کے اندر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چبوترا ہٹائیں جی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا چبوترا۔